السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ابن الارض۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، اولین ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا چھٹا نمبر تھا، اسی لیے آپ کو سادس الاسلام کہا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے حضرت خباب کے نام و نسب کی تو آپ کا نام خباب تھا، ابو عبداللہ کنیت تھی۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے خباب بن ارد بن جند اللہ ابن سعد بن حزیمہ بن کعب بن سعد بن زید بن تمیم۔ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر آپ کو مکہ میں فروخت کر دیا گیا۔ خباب ان خوش نصیب بزرگوں میں ہیں جو دعوت اسلام کے بالکل ابتدائی زمانہ میں یعنی زید بن ارقم کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پناہ گزین ہونے کے قبل مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام لانے والوں میں آپ کا چھٹا نمبر ہے، اسی لیے سادس الاسلام کہلاتے ہیں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو اس کے ساتھ ہی زمانے کی ابتلا و آزمائش سے سامنا ہوا۔ خباب کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار تعزیرات مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، ننگ و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن خباب نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی بھی حامی و مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو اپنا مشق ستم بنا لیا۔ ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر کھڑا کر دیا جاتا اور وہ اس پتھر کے ساتھ ان کے سینے کو مسلتا۔ وہ اسی وقت تک ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود ان کے زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھا دیتی، لیکن قربان جائیے ان کے اس ولولے پر، اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے پھرتی نہ تھی۔ رحمت للعالمین اس قسم پرسی کی حالت میں تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کے سر کو داغا جاتا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لیے بارگاہ ازدی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا خباب کی مدد کر۔ جب اس جسمانی سزا سے بھی آتش انتقام سرد نہ پڑی تو مالی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئی۔ آس بالوائل کے ذمہ ان کا قرض تھا۔ یہ جب تقاضا کرتے تو جواب دیتا کہ جب تک تو محمد کا ساتھ نہ چھوڑ دے اس وقت تک میں تجھے تیرا قرض نہیں لوٹاؤں گا۔ یہ جواب دیتے کہ جب تک مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ کہتا اچھا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا اور مجھ کو مال اور اولاد ملے گی، اس وقت تمہارا قرض دوں گا۔ اس سے مسلمانوں کے اس عقیدے پر تعریض تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اس واقعہ پر کلام اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر کی جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ قیامت میں بھی مجھ کو مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس کو غیب کی خبر ہو گئی یا اس خدائے رحمان سے عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے عذاب میں ڈھیل دیتے چلے جائیں گے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں اور یہ تنہا ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ اگر بات کی جائے ہجرت اور مواخات کی تو خباب مدتوں نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ
یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہے۔ پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ ہجرت بھی تکلیف و مصائب کے خوف سے نہ کی تھی بلکہ خاص لوجہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کی تھی۔ چنانچہ کہا کرتے تھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہجرت کی۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اور خراش بن سما غلام تمیم کے درمیان مواخات کروا دی تھی۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ تا حیات تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت عمر فاروق ان کے فضائل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن یہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو عمر نے ان کو اپنے گدھے پر بٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ خباب نے پوچھا امیر المومنین وہ کون؟ تو فرمایا بلال۔ آپ نے عرض کیا وہ میرے برابر کیوں کر مستحق ہو سکتے ہیں؟ مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار تھے لیکن میرا پوچھنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد اپنا استحقاق بتاتے ہوئے اپنے مصائب کی داستان سنائی۔ 37 ہجری میں کوفہ میں آپ بیمار ہوئے۔ علاج سے افاقہ ہونے کی بجائے مرض بڑھتا گیا اور اس کی طوالت اور تکلیف سے گھبرا کر کہنے لگے کہ اگر اللہ نے رسول اللہ سے موت کی دعا کرنے کی ممانعت نہ کی ہوتی تو میں دعا کرتا۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور کفن لایا گیا تو اسے دیکھ کر آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے حمزہ کو پورا کفن بھی میسر نہ ہوا تھا، ایک معمولی چھوٹی سی چادر میں کفنائے گئے کہ اگر پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا، سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ آخر میں سر ڈھانک کر ایک گھاس سے آپ کے پاؤں چھپائے گئے تھے۔ کچھ لوگ عیادت کرنے کو آئے۔ کہا ابو عبداللہ تم کو خوش ہونا چاہیے، کل تک اپنے ساتھیوں سے مل جاؤ گے۔ یہ سن کر رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا میں موت سے نہیں گھبراتا، تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو یاد دلایا جو اس دنیا سے اجر کے مستحق اٹھے۔ مجھ کو خوف ہے کہ کہیں ثواب آخرت کے بدلے میں مجھ کو یہ دنیا نہ ملی ہو۔ وصیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوفے والے عموماً اپنے مردوں کو شہر کے اندر دفن کرتے تھے لیکن انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ مجھ کو بیرون شہر دفن کرنا۔ اس وصیت کے مطابق ان کو شہر کے باہر دفن کیا گیا۔ آپ پہلے صحابی ہیں جن کی قبر سے کوفہ کے باہر ویرانے کی آبادی ہوئی۔ وفات کے وقت آپ 72 سال عمر مبارک تھی۔ حضرت علی جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے کہ خباب کی وفات کی اطلاع ملی، چنانچہ آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 37 ہجری میں وفات پائی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 19 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیوند خاک ہوئے اور حضرت عمر نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ اگر بات کی جائے آپ کے ذریعہ معاش کی تو زمانہ جاہلیت میں اور اس کے بعد ایک عرصے تک آپ تلواریں بنا کر کسب معاش کرتے رہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ بہت تنگی میں بسر ہوا لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ نے فارغ البال کیا اور اتنی دولت ملی کہ پھر کسی پیشہ وغیرہ کی احتیاج باقی نہ رہی۔ وفات کے وقت 40,000 درہم ان کا اثاثہ تھا۔ اگر بات کی جائے آپ کے فضائل و کمال کی تو حضرت خباب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کی بڑی جستجو رہتی تھی اور وہ کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا علمی میں رات بھر آپ کے طریقہ عبادت کو دیکھتے اور صبح کے اس سے متعلق استفسار کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات نماز پڑھی۔ یہ پوری رات دیکھتے رہے۔ صبح کو آ کر پوچھا فدا کا یا ابی و امی، یا رسول اللہ رات کو آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ اس کے قبل کبھی نہ پڑھی تھی۔ فرمایا وہ بے مرجع کی نماز تھی۔ میں نے بارگاہ عزدی میں 3 چیزوں کی دعا کی تھی، 2 قبول ہوئیں، 1 نامقبول۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ مسلمانوں کو اس عذاب سے نہ ہلاک کرے جس سے گزشتہ امتیں ہلاک ہوئیں۔
میرے دشمنوں کو مجھ پر غالب نہ کرے۔ یہ دونوں دعائیں تو قبول ہو گئیں لیکن تیسری قبول نہیں ہوئی۔ ان کی مرویات کی مجموعی تعداد 33 ہے، ان میں سے 3 متفق علیہ ہیں، 2 میں امام بخاری اور 1 میں مسلم منفرد ہیں۔ صحابہ اور تابعین میں جن بزرگوں نے ان سے حدیثیں سنی ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ آپ کے صاحبزادہ عبداللہ اور ابو امامہ باہلی، عبداللہ بن شخیر، قیس ابن ابی حازم، مسروق بن اجدہ اور علقمہ بن قیس شامل ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان سے صحیح محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی روحانی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔